This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کے علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ مکس نیوز کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ اپنی شاندار روایات کے تسلسل کو قائم رکھا جائے، سو اہل قلم کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور آج ہماری خوش نصیبی کہ وطن عزیز کے معروف شاعر، دانشور، صاحب علم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر اسد عریب، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں مکس نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں، آفتاب ادب حضرت ڈاکٹر عاصی کرنالی کے اس شعر کے ساتھ کہ بدن ماہتاب جیسا، قد و قامت کہکشاں جیسا، بدن ماہتاب جیسا، قد و قامت کہکشاں جیسا، ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے آسماں جیسا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ کوثر سعیدی، میں فرض سمجھتا ہوں کہ اس قرض کو ادا کروں۔ جناب اکمل ویس، آپ شکریہ کے قابل ہیں، میری طرف ہی سے نہیں بلکہ تمام علم دوستوں کی طرف سے، اہل دانش کی طرف سے، کتاب پروروں کی طرف سے، اور قلم آشنا لوگوں کی سب کی جانب سے آپ کا شکریہ کہ مجھ جیسے کجمج بیان شخص کو، مجھ جیسے بے نام و گمنام حیثیت کے قلم برداشت آدمی کو قلم نگار سمجھ کر آپ نے بلایا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور عمر خضر عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کس سن میں ہوئی، اور ابتدائی جو مراحل تھے وہ کس طرح طے ہوئے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ حضرت مصحفی کا یہ شعر سنیے: واہ! جس جگہ جگہ پہ مزار شہید ہیں، آہا، قاتل تیری گلی بھی بدائیوں سے کم نہیں۔ اللہ مصحفی کا شعر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے قوافی کی رعایت سے پہلے مصرعے کو، جسے میں نے دوسرا بنا کے پڑھا ہے، پہلے پڑھتے ہیں، ان کے نسخوں میں دونوں زمینوں میں یہ شعر ملتا ہے۔ بدائیوں میرا مولد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب رہا یہ کہ یہ علاقہ تاریخ کی تمام تر جتنی دستاویزات ہیں قدیم تاریخوں میں، ان میں شہر کی بڑی نسبت ہے، علم کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اور خاص طور پر عرفانیات کے ساتھ۔ واہ! مجھے کوثر سعیدی یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہے کہ میرے ابو جد کا مکان حضرت شاہ سلطان جی صاحب کے ولادت والے گھر کے بالکل قریب آباد تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ جہاں پر حضرت سلطان جی نے ولادت اختیار کی ہے، ایک محلہ ہے مولوی ٹولہ، اور عجیب اتفاق ہے کہ میں جب پچھلے دنوں اپنے وطن گیا تو مجھے اس شہر کے
ایک بڑے شخص نے کہا کہ آپ کو ایک زندگی کے معاملات میں لفظ معجزہ تو نہیں کہوں گا، انہوں نے کہا، لیکن ہے یہ معجزہ۔ واہ واہ، کیا کہا؟ چلیے، چنانچہ ایک ہندو بزرگ کے گھر کو انہوں نے کھٹکھٹایا، وہیں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، میرا جی صاحب کہلاتی ایک جگہ۔ اندر گئے تو انہوں نے کہا آئیے آئیے آئیے، بڑی عمدہ اردو میں۔ میرے میزبان نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، پیدائش ان کی یہیں کی ہے۔ کہنے لگے دیکھیے یہاں پیدا ہونے والوں کو، ان لالا جی نے کہا یہاں پیدا ہونے والوں کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے چراغی دیکھیے، اور یہ وہ چراغی ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا سے پردادا سے سنا تھا کہ حضرت سلطان جی اس گھر میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ سبحان اور ان کے نانا نے یہاں پہلا مکان لیا تھا، حضرت سید احمد صاحب۔ تو یہ ایک ساری کہانی ہے اس شہر کی کہ جہاں سے میری نسبت ہے۔ میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ میری پیدائش قانونی طور پر تو ایک لفظ ہے انگریزی کا ڈی جیرو، ڈی فیکٹو، تو ڈی جیرو جو ہے قانونی حیثیت سے وہ تو معاف کیجئے 37 بنتی ہے۔ اگر آپ ڈی فیکٹو کہیں حقیقتاً تو وہی 37، اور اب میرے اندراج میں جو ملتی ہے قانونی طور پہ کہہ لیں یا رائج الوقت کہہ لیں، وہ 39 ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے اور آدمی معتبر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو درست، یقیناً ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، یہ ادب وراثت میں ملا آپ کو؟ دولت وراثت میں ملتی ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ ادب وراثت میں نہیں منتقل ہوتا، ادب ریاضت سے ملتا ہے۔ واہ واہ، بڑے بڑے اہل دانش و اہل خیر اپنی اولادوں میں وہ روح معانی نہیں پھونک سکے جو ان پر وارد و طاری تھی، واہ واہ واہ، محروم رہے ہو۔ وراثت سے اس کا تعلق نہیں، لیکن ترکے میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ مگر میں بڑا جینز منتقل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ایک طبیعت کا ایک لفظ ہے، تے بے این یہ تے، طبیعت میں تو دین بھی منتقل ہو جاتا ہے، دین بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلب جو ہے، ریاضت، جی، استنباط، مشق، ممارست، خواہش، واہ، وہ منتقل ہوتی ہے آدمی کی طرف، اور وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے مبدأ فیاض ہی اسے واہ واہ، منتقل کرتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان تو میرا تمام سلسلہ خیر میں سمجھتا ہوں، میرے والدین بھی ہیں، میرے ابو جد بھی ہیں، سب ہیں، لیکن مجھے روشنی اوپر سے ملی ہے، سبحان اللہ سبحان آسمان سے ملی سبحان ہے، اللہ سبحان اور میں اپنے دامن کے ہر پیرہن کے ہر تار میں اس روشنی کو، ہر تانے میں، ہر بانے میں محسوس کرتا ہوں۔ آہا، سبحان اللہ تو سبحان یہ قصہ اس وراثت کا ہے، فقیر کی۔ واہ واہ۔ اچھا، شاعری کا آغاز کب ہوا؟ ابھی اپنے تعارف میں لفظ نامور یا کیا نمایاں لفظ کہا، میں زمرے شعراء میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا، اللہ، لیکن شعر کہتا ہوں، اور بہت سرمایہ شاعری کا میرا اپنا ذاتی ہے، لیکن زمرے شعر میں، خانہ شعر میں، دائرہ شعر میں، دائرۃ المعارف میں شعر کے مجھے اگر نہ ڈالے تو اچھا ہے، اور یہ سوال اس جواب سے ہٹ جائے تو بہتر ہے کہ میں جواب نہ دے پاؤں۔ لیکن آپ کے بغیر شاعری مکمل نہیں ہو جی، سکتی۔ نثر کا میں آدمی ہوں، جی، اور نثر کے حوالے سے اگر بات کر سکیں تو میں شکر گزار ہوں، کیونکہ شاعری بڑی بلند تر شے ہے، اس تک رسائی کا دعویٰ مشکل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو آپ کا حسن زن ہے حضور۔ آپ نے 20 سے زیادہ کتب تخلیق کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ نے مجھے عطا فرمائی کتاب، اس میں سفر نامے بھی ہیں، بچوں کے ادب پر تحقیقی کتب بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد فکر مذہب بھی ہے، اور اس کے بعد تحقیقی اور تنقیدی مقالات بھی ہیں، اور لغات اردو جو سنگ میل نے شائع کی ہے لاہور سے، ارشاد العریب کے نام سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت بڑا کام ہے آپ کا نثر کے حوالے سے۔
تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. میرے عزیز، کوئی شخص اپنی کہانی جب بیان کرتا ہے تو اس میں بہت سے رنگ شامل کر دیتا ہے. اس کی خواہشوں کے رنگ، اس کے تکبر کے رنگ، اس کے تعارف کے رنگ، اس کی خود نمائی کے مختلف. لیکن آپ کا سوال جس جواب کو چاہتا ہے وہ میں ان تمام رنگوں کو ہٹا کر محو کر کے عرض کرتا ہوں. میرا اصل کام جس پر میں نے بڑی محنت کی وہ ہے اردو میں بچوں کا ادب. واہ. بر صغیر میں ڈاکٹریٹ کی سطح پر، بلکہ جنوبی ایشیا کو بھی شامل کرتا ہوں، میں بر صغیر کو اور پھیلا دیتا ہوں، ایران وغیرہ بھی شامل کرتا ہوں، اس موضوع پر ڈاکٹریٹ کی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا. یہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے اردو میں بچوں کا ادب یا بچوں کے ادب کے حوالے سے ڈاکٹریٹ حاصل کی، اور نصف صدی سے زیادہ کا یہ قصہ ہے جب مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا تھا. اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس محنت کے قافلے میں بہت آگے ہوں. جن محنت گزاروں کا آپ نام لیں گے ان میں بہت آگے میں دکھائی دوں گا. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے واپسی پر دوبارہ شروع ہوگا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تو ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس.
साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज दा मतलब शर्त या सफाई? फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਸ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी डॉक्टर साहब से उर्दू में बच्चों के अदब के हवाले से, और ये बात मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन है कि आपने बच्चों के अदब पर पीएचडी की, तो इसी बात को डॉक्टर साहब आगे बढ़ाएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरी इब्तदाई तालीम में जिस चीज़ ने मुझे मुतासर किया वो ये था कि मेरे माहौल में बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा ज़ोर था, यानी मुसलमान घरानों में ख़ास तौर पर। और अभी मैंने जिन सुल्तान जी साहब का ज़िक्र किया, सुल्तानुल औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा, वो भी मेरे हमवतन थे, बल्कि मैं उनका हमवतन कहना चाहिए, मेरे बुज़ुर्ग। तो उनके बिल्कुल जाए विलादत जहाँ हुई है, जिस घर का तायीन किया जाता है, तायीन नहीं तायीन की जाती है, बहस मुबाहिसे में कि है नहीं है, उससे ज़रा फासले पे एक इदारा है शम्सुल उलूम अरबी ज़बान का। तो मैंने इब्तदाई तालीम वहाँ हासिल की। फिर ऐनुल्लाह शाह साहब एक अरबी के अफ़गानी मुअल्लिम थे जो 41-42 में हिंदुस्तान आए थे अफ़गानिस्तान से। उन्होंने एक मदरसा कायम किया, मैंने वहाँ तालीम हासिल की। तो वहाँ मुझे जाकर महसूस हुआ कि बच्चों की तालीम, इब्तदाई तालीम जो आगाज़ उम्र में है, उसकी बड़ी अहमियत है और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बचपन से मेरे शऊर में ये बात गालिब थी। वो बात अब पुख्ता होकर जब मैं इस काबिल हुआ कि मैं कुछ कर सकूं, तब मैंने इस मौजू का इंतखाब किया। अच्छा, क्या इससे पहले या इसके बाद किसी और ने भी बच्चों के अदब पर पीएचडी की? इस मौजू पर काम हुआ है, लेकिन पीएचडी नहीं की। पीएचडी की सतह पर काम नहीं हुआ। और आपने पीएचडी किस सन में की? मैंने 63 में मकाला पहली दफ़ा लिखना शुरू किया जी, और 65 में पेश कर दिया। 63, 64, 65 और 67 में मुझे ऑनर किया, यानी डिग्री दे दी हुकूमत ने यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन मेरा काम ये 65 में मुकम्मल हो गया था। वाह वाह वाह। अब आप देख लीजिए कि ये 50 बरस से ज़्यादा का ज़माना बनता है। वाह। और मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पर। अव्वलियत दौलत में कोई माने नहीं रखती, अव्वलियत हुस्न में कोई माने नहीं रखती, अव्वलियत मैं तो नसब में भी तकवे के बगैर बेईमानी समझता हूँ। लेकिन अव्वलियत ये है कि आप इल्म के दायरे में कहीं नुमाया होकर आगे बढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी शनाख्त, आपकी दानिश हो, वाह, आपकी पहचान, आपकी फिरासत हो, वाह, आपकी अक्ल हो,
آپ کی تخلیق ہو اور میں اس پہ فخر ہوں، واہ 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 واہ. فخر کرتا ہوں. گویا ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے. انشاءاللہ بے شک. تو آپ یقیناً امر ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ادب یا شاعری معاشرے پر، اذہان و قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے میرے عزیز کہ سچائی کے اظہار سے گریز نہ کیجیے گا. واہ. میں سچائی کا اظہار کرتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح طور پر نہیں جی سکتی اور جینے کا دعویٰ نہیں کر سکتی واہ. اگر وہ علم و حکمت اور شعر و فراست سے بری ہے، یعنی دور ہے. واہ واہ. قوموں کے تنفس میں، قوموں کی سانسوں کی آمد و رفت میں شعر اور ادب اگر شامل نہیں ہوگا تو قومیں وحشی ہو جائیں گی، واہ 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 واہ. مادہ پرست ہو جائیں گی خوب. اور انسان ناشناس ہوں گی. جذبات اچھا. کی ناقدری اور انسانی احساسات کی پامالی کا شکار ہو جائیں گی قومیں. شعور دیتا ہے شعر زندگی واہ کا، واہ. چمک دیتا ہے زندگی کے اظہار میں، ہوں. خیال کو توانائی دیتا ہے، بات کرنے کو راستہ دیتا ہے واہ. شعر کا سلیقہ. اور کیا تھا شعر کو پردہ سخن کا. آہا. شعر کو سخن کا پردہ کیا جاتا ہے، یعنی شاعری اظہار کا ایک پیمانہ ہے، لطافتوں سے بھرا ہوا، نفاستوں سے بھرا ہوا، حسن سے بھرا ہوا، تاثیر سے بھرا ہوا، تکمیل سے بھرا ہوا. واہ واہ واہ. تو جب تک شعر اور حکمت نہیں قوموں کی، تاریخ میں کچھ نہیں ہے قومیں. واہ. گویا ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہا رہ جائے گا، اور اپنے ہونے کا کوئی تو سلسلہ رہ جائے گا. یقیناً جو علم کے موتی آپ نے پروئے، 20 کتابیں تخلیق کی، بچوں کے ادب پر PhD کی. جو نئی نسل کے لوگ ہیں جو ادب تخلیق کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی کیا لاہ عمل کوئی مرتب کرنا چاہیں گے؟ ان کے لیے کوئی کیا انہیں کہنا چاہیں گے کہ بھئی کس انداز سے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے؟ کوئی رہنما اصول ان کے لیے. پہلے تو یہ دستبست عرض کروں گا پڑھانے والوں سے، خاص طور پہ ادب پڑھانے والوں سے، کہ پہلے ادب پڑھ لیں. واہ. میں اس جملے کو پھر دہراتا ہوں، بڑی عاجز بیانی اور دست بستگی سے عرض کرتا ہوں پڑھانے والوں سے ادب کے، کہ پہلے ادب کو خود پڑھ لیں. اس کے بعد ورنہ شرمندگی ہوتی ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی شاگرد استاد نہ بن کر سامنے بیٹھے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں ڈر کر استاد اب پڑھے لکھے. چونکہ تعلیم بالغاہ کا نظام شروع ہو گیا، ہر آدمی PhD ہو رہا ہے، ہر آدمی MPhil ہو رہا ہے، کوئی معیار نہیں ہے. بھئی اس نے پہلے کیا کام کیا ہے؟ کوئی اس میدان میں کوئی عبارت لکھی ہے؟ نہیں. بس درخواست دے دیجئے آپ، اور وہ آپ کا نام ہو جائے گا. اور جو معلمین ہیں، نگراں کہلاتے ہیں، انہیں فیس مل جائے گی. یہ معیار ہے. اور وہ PhD کا مقالہ جو ہے PhD اور MPhil ہو گئے ہیں. کیا اور گورنمنٹ سے جو ہے وہ. تو میں اب جملے کو دہراتا ہوں کہ اے عزیزان کرام جن کا منصب پڑھانا ہے، درخواست کرتا ہوں پہلے پڑھ لیجئے پھر پڑھائیے گا. واہ واہ واہ. یہ لازم ہے. واہ واہ واہ. دوسری بات پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شخص شاعری نہیں کر سکتا. اسٹیج پر آ کر بے شک شعر کرامت ہے، شعر اکرام ہے، شعر بزرگی ہے، شاعری فضیلت ہے. شعر کہنے والا آدمی معاشرے میں بلند تر ہوتا ہے سوچ کے اعتبار سے، اظہار کے اعتبار سے. لیکن شعر کہنے کے لیے سلیقہ شعر بھی جاننا چاہیے، علم شعر سے آگہی بھی ہونی چاہیے، عروض کو بھی جاننا چاہیے، قوافی کے علم کا بھی اسے پتا ہو. قوافی کا علم کیا ہے؟ ردیف جانتا ہو، اوزان جانتا ہو، بحر جانتا ہو، تلفظ جانتا ہو.
ہمارے شاعر صاحبان کسی صحت لفظی سے نہ آشنا اس قدر ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کیا متحرک لفظ ہے اور کون سا ساکن لفظ ہے، اور وہ ساکن کو متحرک کو ساکن بانٹتے ہیں۔ تو اے اہل قلم جو زمرے شعر میں میرے دوستو، شعر کہنے سے پہلے کسی استاد کی طرف، کسی کامل کی طرف چلے جانا اور اس سے ذرا سی ہدایت لینا، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے خفت دور ہو جائے گی علم شعر کی۔ علم شعر خفیف ہو رہا ہے، بے وزن شعر چھپ رہے ہیں اخبارات میں، بے وزن شعر، تو خیال کیجئے۔ اور تیسری بات پیغام دینا چاہتا ہوں، شائستگی کو خاص طور پر جب آپ منظر عام پر آئیں تو شائستگی کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑ دیجیے۔ واہ 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 واہ۔ ہمارا میڈیا اس قدر، میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، ناشائستہ ہو گیا کہ جس لہجے میں بات کر رہا ہے، بڑے بڑے صاحبان علم جس تکلم میں، جس گفتگو کے انداز میں، جس طور میں بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سر پہ چڑھے آ رہے ہوں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے جیسے مارنے پر آمادہ ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہاتھ اٹھانے کے بعد مکہ اٹھا دیں گے، جذباتی کیفیات میں ہیں۔ یہ جو اظہار کا طریقہ ہے، جب آپ منظر عام پر آئیں تو خیال رکھیے کہ دیکھنے والے کم سن بھی ہیں، واہ واہ، نئی نسل کے بچے بھی ہیں، کہیں ان پر آپ کا رنگ نہ چڑھ جائے اور یہ رنگ آگے چل کر قوموں کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت آپ نے نصیحت فرمائی۔ مجھے ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر، شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر، اتنا آسان نہیں جتنا یہ ہنر لگتا ہے۔ کیا آپ نے خوبصورت نصیحت فرمائی۔ اچھا حضور، کیا شاعری یا ادب میں اصلاح کا عمل ہمیشہ سے جاری تھا، جاری ہے اور رہے گا، لیکن کچھ لوگ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اصلاح کی طرف نہیں آتے، تو آپ کیا تجویز کریں گے کہ اصلاح ضروری عمل ہے، اس کے بغیر شاعری یا ادب تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے، کمال ہنر اور تکمیل ہنر ایک الگ چیز ہے، اور داخلہ در ہنر، میدان ہنر میں داخلہ، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ میں شعر کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں صحیح شعر اور شعر واقعی شعر اس وقت کہوں گا جب میرے سامنے کوئی دستاویز ہوگی، جب میرے سامنے ہدایت ہوگی، جب میرے سر پر کوئی ہاتھ ہوگا، جب میرے کندھے پہ، میرے شانے پر کوئی دست شفقت ہوگا، یعنی اصلاح ہوگی میری۔ تو ویسے ہم ورک شاپ کو دیکھیے گا، ورک شاپ میں جسے آپ آواز دیتے ہیں چھوٹے کہہ کے، وہ ہنرمند ہے بے شک، لیکن ابھی استاد کا محتاج ہے، اور وہ اگلے دن یا اگلی صدی میں یا اگلے روز یا اگلے مہینے، اگلے سال میں استاد ہوگا، لیکن آج وہ چھوٹا ہے۔ کیا اچھی نصیحت ہے۔ لیکن اس وقت تک استاد نہیں بنے گا جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو کہ کام کرتے ہوئے ہاتھ سے اوزار نہیں گرنا چاہیے، پھر استاد نہیں رہے گا۔ لہذا شاعر کا لفظ وزن سے اگر گر گیا تو وہ شاعر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمال ہنر کے لیے استاد کی ضرورت۔ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب آپ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، بطور معلم، شاعر، ادیب، تو اگر آپ کو یہ آپشن دی جائے کہ کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، تو ان تین حیثیتوں میں سے آپ کس حیثیت کا انتخاب کریں گے؟ اگر کوئی قیمت نہ مانگے تو میں یہ جنس مانگتا ہوں معلمی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ؟ بڑی آسان وجہ یہ ہے کہ میں ایک بھرا پورا آدمی ہوں، میرے اندر ایک موج زن ہے، خیالات کی لہریں اس قدر مواج ہے میری طبیعت میں، موجیں گرداں ہیں خیالات کی، افکار کی، نظریات کی، اصلاح کی، اظہار کی، کہ انہیں
میرا خیال ہے کہ تنگنائے ہے، میرے لیے بہت تنگنائے ہے. اگر یہ سمندر بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی آبرو ہے، یہ نالا سا ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ کچھ کہوں، بیان کروں، دوں، اظہار کروں، اور وہ معلمی کی مسرت کے بغیر ممکن نہیں. سبحان اللہ، سبحان لہٰذا میں اب بھی اگر آپ مجھے معلم بنا دیں بغیر پیسے کے، میں بغیر سواری کے، مجھے اللہ نے بہت سواریاں دی. واہ واہ واہ، آسودگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. وقفے سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو لغت ماشاءاللہ شائع کی تو اس میں کیا کچھ ہے اور اس پر کتنی مدت صرف ہوئی، کتنی اس پر محنت ہوئی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. گپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. گپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گپس پاستا اور گپس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گپس پاستا، گپس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گپس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے. جو بھی گپس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گپس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گپس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। नाज़रीन खुश आमदेद। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि आपने एक लुग़त उस पर बहुत काम किया और उसका नाम इरशादुल अरीब है, जिसे संगे मील पब्लिकेशंस ने शाया किया। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस लुग़त के बारे में बताइएगा कि इसमें क्या खुसूसियात हैं। मेरे मोहतरम, लफ्ज़ की शनाख्त और आगही इल्म की ज़बान की बुनियाद है। इल्म से नाआशनाई तो काबिल मुआफ़ी है, लोग जाहिल रहना चाहते हैं रहें, लेकिन जब आप ज़बान के ज़ुमरे में दायरे में दाखिल होते हैं तो ज़बान की सेहत और सलामती की ज़मानतें आपके पास होती हैं। लोग तवक्को करते हैं मगर हम मायूस होते हैं अक्सर औक़ात। मैंने इस मायूसी को महसूस करके इस बात को अपने ऊपर कर्ज माना कि मैं कुछ काम करूं। चुनाचे मैंने एक मेहनत तलब काम ये किया कि वो अल्फाज जिसे आप रोज़ व शब बर्बाद कर रहे हैं, मीडिया जिसे आप मीडिया लापरवाही से लोगों तक गलत शनाख्त के साथ पहुंचा रहे हैं, यानी जो लफ्ज़ बिल उमूम ज़िम्मेदार लोगों की ज़बान से गलत अदा हो रहे हैं और वो बुराई आम हो चली है, लिहाजा उन लफ्ज़ों को मैंने रोकने के लिए, गलती को रोकने के लिए मुंतखब अल्फाज शनाख्त किए और उन्हें अपनी लुग़त का हिस्सा बनाया। एक बात। दूसरी इनफरादियत इसमें यह है कि लुग़त बोलती नहीं थी, अपने आप को लुग़त लिखती थी। लुग़त बोलती नहीं थी। नई साइंस के आने के बाद लुग़त बोल सकती है। वाह। लेकिन जो तरक्की याफ्ता कौमें वो अपनी ज़बानों को इस काबिल कर रही, उर्दू को बोलती लुग़त में हमने कहीं नहीं देखा। गूगल भी अंट शंट गलत सलत उर्दू को आम कर रहा है, हिंदी आम है इस तरीके से, और वो भी हिंदुस्तान के कंट्रोल में है, ज़हन में रखिएगा। सही। हाँ, उर्दू का जो गूगल के पास सरमाया है, गलत सलत जो आ रहा है, इबारतें उसकी, उसका ख़त जो स्टाइल है, ख़त तहरीर है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने ये सोच कर कि ज़बान को महफूज किया जाए और लुग़त बोल भी नहीं सकती है, तो बोलने का तरीक़ा ये है कि सौतियों को तक़सीम करके अज्ज़ाए कलाम को अलग अलग करके लिखा जाए, और ये बहुत मुश्किल काम था। इस लुग़त में मैंने अज्ज़ाए सौतिया को, सिलेबल्स को, फोनेटिक्स एक साइंस है, फोनीम, और ये लफ्ज़ आते हैं जिसमें आवाज़ निकलती है हल्की सी,
भारी सी, ऊंची सी, नीची सी, खफीफ सी, ये मुख्तलिफ तरह के आवाज़ें निकलती हैं। इनके मुताबिक मैंने कुछ अलामतें मुकर्रर की, जमा, नफ़ी और तनफ़ुस यानी हाइफन, छोटा सा एक। तो जो जो लफ्ज़ जिससे सौतिये से अदा होता है, मैंने इस लुग़त में उस लफ्ज़ को लिखने के बाद ब्रैकेट में उसके सौतिये को अलामत के ज़रिए ज़ाहिर करने की कोशिश की। और इस तरह आगे अगली सत्र में ये बताया कि इसका पहला लफ्ज़, ये लफ्ज़ जो है जो हमारे ज़ेर बहस है, सामने नज़र आ रहा है, मैंने बताया इसका हर्फ़ अव्वल जो है बिलफ़तह है, यानी ज़बर से अदा करें। इसका हर्फ़ साकिन यानी दूसरा हर्फ ज़ेर के साथ अदा करें, कसरा के साथ अदा करें। और इस तरह मैंने तफसील देकर उस लफ्ज़ की पहचान मसलन एक लफ्ज़ है मंशियात, मंशियात बोल रहे हैं लोग, ये मंशियात लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ मुनशियात है। अंग्रेज़ी ज़बान में कोई इजाज़त नहीं देता आपको गलत बोलने की, बेचारी उर्दू में कौन इजाज़त देगा? उर्दू पर जुल्म क्यों? हाँ, नहीं देनी चाहिए इजाज़त। लिहाजा ये लफ्ज़ मैंने वहाँ फ़र्ज़ कीजिए लिखा, तो मैंने कैसे लिखा, मीम के ऊपर बाकायदा पेश लगाया, मुँह, नशी, नून के ऊपर ज़बर लगाया, शीन ज़ेर ये शी, नशी, फिर ये ज़बर अलिफ या, मुनशी या, और ते साकिन करके लिख दिया अलग अलग करके। तो अब पढ़ने वाले को मंशियात नहीं पढ़ेगा क्योंकि मीम पर पेश लगी है और नून पर ज़बर लगा हुआ है। अच्छा, पे कितना अरसा लगा इससे लोग? मेरे ख्याल है 11 साल में मैंने ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 11 साल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि पीएचडी का जो तहकीकी मकाला था, इस पर राइटर गिल्ड ने 1983 का भी इनाम भी आपको दिया। इसके अलावा आप फरमा रहे थे कि सिखों ने भी आपको कुछ अवार्ड दिए, कुछ और दीगर जगहों से भी आपको बहुत सारे इल्मी अदबी अवार्ड मिले, ज़रा उसकी थोड़ी सी तफसील। मैं हिंदुस्तान जाता रहा तो मैं सिख बिरादरी का बहुत एहतराम करता हूँ, इसलिए कि उनमें वहदत के करीब आने और खुदा शनासी के मुतून को समझने की करीब तर सलाहियत है। तो मेरे कई लोगों से ताल्लुकात थे। तो अमेरिका से आए हुए डॉक्टर साहब ने, सिद्धू सिंह ने मुझसे ये कहा कि आपका एक मैंने मजमून देखा है कभी। मैंने कहा कौन सा मजमून देखा है? कहने लगे ताजदार हिंद बहादुर शाह जफ़र की पंजाबी शायरी। वाह वाह। मैंने कहा साहब ये तो कोई 30 साल पहले कोहिस्तान एक अखबार था, उसमें छपा था। उसमें छपा था। और कहने लगे नहीं, वो जब आपकी किताब रिप्रिंट हुई कांटों पर ज़बान, उसमें भी वो है। मैंने कहा हाँ मुझे याद आया। कहने लगे आप पंजाब आइए, यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आइए, आपको दावत दी गई बाज़ाब्ता। वाह। मैंने कहा भाई गवर्नमेंट मुलाजिम आसानी से नहीं जा सकता और एक एनिमी कंट्री लिखा होता था। बहरहाल जो चाहे कहें आप जिसको। मैंने उनसे माजरत की। कहने लगे अच्छा हम फिर आपका एक एजाज़ करते हैं, ये रकम और ये सनद, वाह, इस काम पर हमने पढ़ लिया है। वाह। और फिर वो उन्होंने एक इबारत लेकर लिखी, इबारत प्रिंट कराई, एक सनद तैयार की, और यहाँ एक कोई मकामी साहब थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि वो शायद उनसे मुताल्लिक थे, कोई डॉक्टर साहब वहाँ गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, उनके ज़रिए वो सनद उन्होंने भेजी। ये मेरे पास सनद यहाँ लगी हुई है। वाह वाह वाह। खैर वो ये ऐसी 1000 सनदें आपके पास होंगी, ये क्या लेकिन तो बड़ा एजाज़ हो। मेरे पास सबसे बड़ी फजीलत मेरा ख्याल है, सुभान अल्लाह, मेरे जज्बात हैं, सुभान अल्लाह, मेरे एहसासात हैं, मेरी बड़ी फजीलत है, मेरा अवार्ड है। अच्छा हुजूर, एक सवाल ये कि ये जो कलम का सफ़र है ये अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी है, तो अब ताज़ा तरीन क्या तख्लीक हो रहा है? असल में मैं
कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, आप सुनने के लिए इतना दायरा मुझे नहीं देंगे कि मैं उसमें घूम फिर सकूं। इंशाल्लाह आपके साथ एक दो नशिस्तें और होंगी। मैं जवाब देता हूँ। मैं किसी लम्हे को बग़ैर सोचे और बग़ैर लिखे अपने हाथों से निकलने नहीं देता। आहा आहा, सुभान अल्लाह, या सुभान सोच रहा हूँ अल्लाह। वाह वाह। या लिख रहा हूँ, लिहाजा ये बात तो है तय। इसी करीब तर ज़माने में, इस एक साल में मेरी 3 किताबें आई हैं। मेरी अभी एक किताब आई है, मेरा फरमाया हुआ, जो ये मेरे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह, मेरा फरमाया हुआ। लेकिन इस पर आप बारे खातिर न समझिए कि साहब मेरा फरमाया हुआ आपने लिखा, ये तो मीर ने कहा था। लेकिन मैंने उसके नीचे खफीफ सी इबारत आप जैसे लोगों को मुतमईन करने के लिए, मुस्तनद हरगिज़ नहीं, ये उन लोगों के लिए जो मुझे चैलेंज करते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सही कहा, ये उसमें फारसी के लफ्ज़ है, फरमाइश के मानों में है। खैर, ये जो आपने पूछा क्या कर रहे हैं, इस वक्त मेरा एक बड़ा काम है। मेरे मज़मून मेरे बाद वाह, मेरी खातून मोहतरम अभी जुदा हुई है मुझसे। हाँ, 3 माह हुए हैं। उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वो बड़ी साहिब दानिश खातून थी, फिरासतमंद थी। उन्होंने कोई 35 साल नज़्म लिखी, सिर्फ नज़्म का सफ़र तय किया। अच्छा। वो बड़े बड़े अहले कलम ने उनका इकरार किया है। बल्कि डॉक्टर मुनीरुद्दीन ने एक किताब लिखी है जर्मन ज़बान के मुताल्लिक़, तो तारुफ कराया है, उन्होंने तारुफ कराया है मुनीरुद्दीन साहब ने उर्दू अदब का उन लोगों से जिस जगह वो मौजूद है, डॉक्टर मुनीरुद्दीन। वाह वाह। चुनाचे खातून मोहतरम की कुछ नज़मों का तर्जुमा उन्होंने वहाँ छपा है, वो किताब मौजूद है डॉक्टर मुनीरुद्दीन साहब की। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उनके कुछ मज़ामीन बिल्कुल, वो बड़ी नादिर फ़िक्र की साहिब दानिश खातून थी। उन्होंने टैगोर पर काम किया, वाह, सैफो पर काम किया है, खूब, मीराबाई पर काम किया है। वाह। तो उनके बहुत से मज़ामीन नए, वो मैं तरतीब दे रहा हूँ और अनक़रीब वो सामने आ जाएंगे। ये मेरी मेहनत का बहुत बड़ा समर होगा। वाह वाह वाह, कमाल है हुज़ूर, कमाल है। ये एक बात जो अब तक पोशीदा थी, वो भी इस गुफ्तगू में सामने आई कि इस हवाले से भी माशाल्लाह जो है वो आप काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि महसूस कर रहे हैं, महसूस या महसूस कि आप जैसे नाबग़ैस शख्सियत जो है वो आज उनके सामने मौजूद हैं। तो हमारे नाज़रीन को आप क्या अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, कोई मक्स न्यूज़ के नाज़रीन को खुसूसी पैगाम देना चाहेंगे? मेरा कहना कोई अहमियत तो नहीं रखता। मैं कोई इस मनसब का आदमी नहीं हूँ कि मैं बड़े लोगों को अपनी एहसास और वक़ार से, मनसब से ऊपर के लोगों को कोई बात कह सकूं, कोई बात कह सकूं। लेकिन एक हक़ बनता है मेरा कि अच्छी बात कहीं भी और किसी वक्त भी कही जा सकती है। लिहाजा कहना चाहता हूँ वो ये कि कौमों के इजहार का, कौमों के नामो नसब का, कौमों के काम धाम का, उनकी चाल ढाल का सारा माजरा कलम कहता है या ज़बान कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या खूबसूरत। तो ऐ तर्जमानों, ऐ मुतरजमीन अक़वाम और ख़ास तौर मेरी कौम के तर्जुमान,
آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی عبارتوں کو سچائی کے لیے صرف کیجیے اور اظہار کے اس معاملے میں سچ کو اتنا اہم جانیے کہ جیسے ایمان کی صداقت تقاضا کرتی ہے انسان کے عقیدے کی، لہذا بیان کی صداقت بھی اپنے قول اور اپنی تحریر میں سامنے رکھیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قوموں کی ساری اصلاح اگر کوئی کر سکتا ہے تو میں بیقین کہتا ہوں وہ اہل قلم ہی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل قلم کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس بڑے منصب کا لحاظ کریں اور قوموں کی اصلاح کے ان راستوں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں جہاں پر قلم اصلاح کر سکتا ہے۔ قلم تلوار سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ قلم پیسے سے زیادہ توانائی رکھتا ہے۔ قلم اس ضرب سے زیادہ چوٹ مار سکتا ہے جو ضرب گھائل کر دیتی ہے جسموں کو، جانوں کو۔ قلم قوموں کو گھائل کر دیتا ہے اور اگر چاہیں تو اندمال بھی کر دیتا ہے، مرہم بھی رکھ دیتا ہے، اور چاہیں تو حسن بیان کرتا ہے اور چاہیں قبح بیان کر دیتا ہے۔ تو اس قلم کی اہل قلم حفاظت فرمائیں اور اس زبان کا پاس کریں جس زبان کے ہر بول ایک مہر بن جاتی ہے، ایک تعویذ بن کے رہ جاتا ہے۔ اس تعویذ کو مبارک اور مسعود رکھیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج مجھے اپنی کم مائگی کا احساس ہوا کہ صاحبان علم و دانش کے سامنے الفاظ کہاں سے لائے جائیں اور کس طرح ان سے گفتگو کی جائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا اس شعر پر آج کی اس نشست کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر اسد اریب ہمارا فخر، ہمارا مان، ہمارا سرمایہ، اللہ عز و جل انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو آج کے پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.